بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکلنے کا اعلان۔ ایران نے بھی جنگ ختم کرنے کو تیار۔ ضمانت دی جائے تنازع دوبارہ شروع نہیں ہوگا، جبکہ پاکستان اور چین نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 5 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا اس 5 نکاتی ایجنڈے پر فریقین میں اتفاق ہو پائے گا، اور کیا اس خطے میں قیام امن بھی ہو پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کا جناب سید شہاب الدین احمد صاحب اور جناب محترم محمد مبشر انوار صاحب سینئر کالم نگار تجزیہ کا ریاض سعودی عرب سے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں۔ ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ میں جناب سید شعیب الدین احمد صاحب سے ہی کرتا ہوں۔ جناب شاہ جی، کیا جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، اور کیا پاکستان کی ثالثی کامیاب ہونے جا رہی ہے؟ جنگ بڑھنے جا رہی ہے، جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ایک چیز بڑی واضح ہے، ایران سرنڈر کرنے پر تیار نہیں ہے، یہ ان کو واضح نظر آ چکا ہے۔ ایران ان کو بتا چکا ہے، ایران کی جو افواج ہے ان کے ترجمان کا جو تازہ بیان ہے وہ امریکہ کو وارننگ ہے کہ اگر آپ نے اپنے فوجی اتارے جو آپ یہاں منتقل کر رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے پیراٹروپرز اور میرینز اضافی تعداد آ رہی ہے ان کے اڈوں پہ، حالانکہ ایک طرف خبریں یہ ہیں کہ اڈے اتنے تباہ کر دیے ہیں کہ وہاں جو پہلے سے رہ رہے ہیں وہ ہوٹلوں میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی جو مزید لا رہے ہیں انہیں کہا خیموں میں رکھیں گے یا سہرا میں رکھیں گے۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ اگر خارق پر یا کسی اور جگہ پر بندوب میں ان کو اتارا تو ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے۔ دیکھیے، جب 1-to-1 لڑائی ہوتی ہے وہ زمینی لڑائی ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ امریکن فوجی مکمل گیجٹ ہوتے ہیں، ٹانگوں پہ بھی انہوں نے اپنے سیف گارڈز باندھے ہیں، چھاتیاں پہ بھی باندھے ہیں، سر پر ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، لیکن کیا 5 لاکھ امریکی ویتنام میں، 1.5 لاکھ امریکی افغانستان میں امریکہ کو اس کے مطلوبہ نتائج مہیا کر سکے؟ نہیں۔ امریکہ اس وقت اس لیے کامیاب ہے کہ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی تو اس نے تیار کر لی، لیکن ایروپلینز نہیں تھے، لہذا اس کی فضا کے اندر ہی دندراتے پھرتے ہیں۔ ایران کا جو ایک سسٹم اس نے بنایا تھا، کوئی لیا تھا کہ اسرائیل کا ہے کہ وہاں آپ میزائل مارے تو وہ چوک ہو جاتا ہے، روک لیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ ایران کے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود ابھی تک ان کا کوئی بھی مدر آف آل بامب ایران میں نہیں گرا سکے، کیونکہ وہ مدر آف آل بامب کو B-52 بامبر جا کے گرائے گا نا۔ دیکھیں، ایران کے اوپر حملہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہم نہ ماضی میں کبھی ہارے ہیں نہ ہم نے کبھی سرنڈر کیا ہے، یہ ہمارا ایک تاریخ ہے۔ خیر، ایک مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بھول گئے شاید کہ مسلمانوں وہ جیتی تھی، اس وقت آتش پرست تھے، سارے مسلمان نہیں تھے۔ تو ایران بہرحال اس کی ایک تاریخ ہے، سرنڈر نہیں کرتے، مرتے دم تک لڑیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا وہاں کتنے زوراب ہیں اور وہاں کتنے رستم باقی رہ گئے ہیں، لیکن دیکھیے حالت یہ ہے کہ اب ایران اس حد تک اترا ہوا، اپنا امریکہ اس حد تک بے شرمی پہ اتر آیا ہے کہ کمال خرازی جو ان کے سابق وزیر خارجہ تھے، اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ تھے، وہ ایک بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کر رہے تھے امریکن نائب صدر JD وینس کے ساتھ۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اسرائیل نے ان کے گھر پر حملہ کیا ہے یا امریکہ نے ٹارگٹ کیا ہے۔
الدین احمد صاحب، لیکن اس سے پہلے میں محمد مبشر انوار صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ وہ ریاض سعودی عرب میں ہے اور مشرق وسطیٰ خلیج پورے کا پورا اس وقت جل رہا ہے. اس جنگ میں جو ہے اگر امریکہ تو حملے جو ہے وہ دور سے بیٹھ کے کر رہا ہے، اور اس کی جبکہ اسرائیل جو ہے اور ساتھ مشرق وسطیٰ اس میں اصل جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. آپ وہاں رہتے ہیں، آپ کا کیا تاثر ہو رہا تھا اس حوالے سے کہ واقعی کیا جنگ بند ہونے جا رہی ہے یا بقول سید شہاب الدین احمد کے بڑھنے جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ مشرق وسطیٰ جل رہا ہے، میرا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ مشرق وسطیٰ میں وہ خطے یا وہ اڈے جل رہے ہیں جہاں پر امریکنز موجود ہیں. مشرق وسطیٰ نہیں جل رہا. مشرق وسطیٰ اس وقت انتہائی تحمل، بردباری اور دانش مندی سے حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کے مطابق جو فالس فلیگ آپریشنز امریکنز اور اسرائیل کرنے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ مشرق وسطیٰ کو اس جنگ میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرف راغب نہیں ہو رہا. اور اس 32-33 دنوں کی جنگ کے اندر امریکنز اور اسرائیل اپنے اس مقصد میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب محمد بن سلمان کی دانشمندانہ قیادت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی بھی طرح انہوں نے جوش میں ہوش کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن جو سب سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے اس وقت وہ اسرائیل کو آ رہی ہے، گو کہ وہاں سے اطلاعات باہر نہیں آ رہی، میڈیا پر سینسرشپ ہے، لیکن اس کے باوجود جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق اسرائیل میں تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے. رہی بات مشرق وسطیٰ کے معاملات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا یہ بڑا واضح موقف ہے، اور عالمی قوانین یہ حق ایران کو دیتے ہیں کہ اپنے جارے یا مخالف دشمن جارے کے ان تمام اثاثوں کو جہاں پر بھی وہ موجود ہیں، یہ حق حاصل ہے ایران کو کہ وہ ان اثاثوں کو تہ تیک کر سکتا ہے، نیست و نابود کر سکتا ہے. ایران کی جانب سے بھی یہ انتہائی دانش مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ جنرلی مشرق وسطیٰ میں بحرین، کویت، یو اے ای یا ایون سعودی عربیہ، وہاں پر جو ایرانی نشانے ہیں، جو اہداف ہیں، وہ انتہائی منتخب کردہ ہیں. اس میں انہوں نے ایسے اہداف نہیں بنائے جو مشرق وسطیٰ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کریں، صرف ان اثاثہ جات کو، ان ایسٹس کو نشانہ بنایا ہے جہاں پر امریکن اڈے موجود ہیں، امریکن فوجی موجود ہیں، اور امریکن جو اثاثے ہیں، طیارے جن کے متعلق آپ جانتے ہیں، ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے. اور یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی ایران کی. اس حوالے سے مشرق وسطیٰ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو خیمہ عرب میں جو ایرانی یہ جو امریکن اونٹ یہاں پر داخل ہوا ہے 2-3 دہائیاں پہلے، یا اس سے بھی پہلے، دفاعی اعتبار سے 2-3 دہائیاں پہلے کہہ سکتے ہیں، اب اس کے اس خیمے سے نکلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ خیمہ عرب میں اب امریکن اونٹ کی گنجائش موجود نہیں ہے. اور زیادہ نقصان جو ہے، شعیب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہاں پر ایران کے پاس میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی تو ہے، لیکن ایران کے پاس فضائیہ موجود نہیں ہے، ایران کے پاس فضائی دفاعی نظام موجود نہیں ہے، جس کی کمی بہرحال روس نے پوری کی ہے، روس کے تعاون سے پوری ہوئی ہے. اور جو فضائی حملے ہیں یا دیگر دشمن کے جو حملے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے چین کے پاس اگر ایران کے پاس اگر دیکھا جائے تو چین کی ٹیکنالوجی موجود ہے، جس کے باعث، جس کی بنیاد پر ایران نے بہت سے جو سسٹمز ہیں امریکنز اور اسرائیل کے وہ جیم کیے ہیں، جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کا کوئی بھی سسٹم جیم نہیں ہو سکا. فضائی کمزوری کی بنیاد پر یقینی طور پر ایران کو فضائی حملوں یا بمبارمنٹ سے نقصان ہوا، اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کے شہری جو ہیں، بے گناہ شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی اعلیٰ قیادت شہید ہوئی ہے. لیکن ان سب نقصانات کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ ایران میدان میں خم ٹھونک کر کھڑا ہے اور کسی بھی صورت پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی چیز جو ہے ایران کو اس وقت
بڑا ایج دے رہی ہے امریکہ پر. اور جو جنگ کے حوالے سے جی جو جنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ بڑھے گی یا ختم ہوگی، یہ ایران نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جنگ اب ایرانی شرائط پر ختم ہوگی، اس میں کوئی دو رائے فی الوقت نظر نہیں آ رہی. کیونکہ جس طرح ایران نے امریکنز اور اسرائیل کو دبوچا ہے، دبا رکھا ہے، بیک فٹ پہ رکھا ہے، اس کے بعد امریکن شرائط نہیں چلیں گی. پلڑا جس کا بھائی ہے اسی فریق کی باتیں، اسی فریق کی شرائط تسلیم کی جائیں گی، وگرنہ جنگ بندی نہیں ہوگی. ایران کے پاس حالات یہ آثار یہ بتاتے ہیں کہ ایران اتنا طاقتور ہے، اتنا مواد رکھتا ہے کہ وہ اس جنگ کو طویل کر سکتا ہے. اس لیے اگر جنگ بند ہوگی مشرق وسطیٰ میں تو وہ ایرانی شرائط پر ہوگی، امریکن شرائط پر یہ جنگ بند نہیں جیسے ہوگی. کہا ہے کہ شرائط دونوں طرف سے ہیں، لیکن ایران نے جو ہے وہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جنگ بند اگر کرنی ہے تو ایران کرے گا، امریکہ اب نہیں کرے گا. لیکن امریکہ جو ہے ایک طرف جو ہے صدر ٹرمپ ہیں وہ ثالثی کی بات کرتے ہیں، ایک طرف معاہدے کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو اپنے نائب صدر کی بات کرتے ہیں، ان کو کریڈٹ دینے کی اور ڈسکریڈٹ دینے کی بات کرتے ہیں. تو دوسری جانب جو ہیں وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ حملے کی تیاریاں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور حملے بھی جو ہے وہ شدت سے جاری رکھے ہوئے ہیں. جب یہ صورتحال ہے تو کیسے جو ہے یہ ثالثی بالخصوص پاکستان کی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور یہ خطے میں قیام امن کی جو ہے کوئی نوید جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹرمپ پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. ٹرمپ لوگوں کو آج بھی یاد ہے کہ جو باکسنگ رنگ میں جا کے لڑا کرتا تھا، ٹینڈ کر دیتا تھا مخالف کی، لڑکیوں کے ساتھ اس کی نیم بنانا تصاویر سڑکوں کے اوپر موجود ہیں. وہ ایک پلے بوائے تھا. پھر اس کے بعد وہ ایپسٹن کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں، جیفری ایپسٹن ایک مر گیا بے شک، لیکن جو اس کی فائلز کھلی ہیں اور اس کے اندر جو ٹرمپ کا کردار آ رہا ہے، کہیں پہ کوئی نیکی اس کے نام پہ نہیں ہے. اس نے زندگی میں فائل پر تو نیتن یاہو نے اس کو بلیک میل کیا اور اس جنگ میں دھکیلا. چلے میں کہتا ہوں چلے یہ دھکیل دیا. امریکن پریزیڈنٹ اتنا بے بس ہو گیا کہ نیتن یاہو بلیک میل کر رہا ہے اس کو. کچھ سوچنے والی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سپر پاور مانا یہ ہوتی امریکہ کے اندر معیشت پہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ امریکن معیشت پہ بڑی حد تک چائنیز کمپنیوں کا بھی قبضہ ہو رہا ہے. وہ بائیں کر رہے ہیں ہر چیز. بالکل آپ نے درست کہا شاہ جی. تو آپ دیکھتے نہیں کہ ایران نے سپر پاور کا تاج جو ہے ایک مہینہ مقابلہ کر کے اس کے سر سے اتار دیا اور وہ تاج اب چائنا کے سر پہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. چائنا کی طرف سے ابھی چند دن پہلے ایک بیان آیا ہے، وہ ان کا نام ہے سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر ہیں، سابق سفارتکار ہیں وکٹر زیگائی. انہوں نے کہا اسرائیل ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی غلطی مت کرے، خود بھی دنیا سے مٹ سکتا ہے. یہ دھمکی ہے چائنا کی طرف سے. تو کس کے حق میں جا رہی ہے؟ اسرائیل کس کے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ وہ ایران ہی رہ گیا نا. باقی اسرائیل نے عراق تباہ کر دیا، اسرائیل نے شام تباہ کر دیا، امریکہ کی مدد سے الجزائر کا بیڑا غرق کر دیا، لیبیا کا ختم کر دیا. مطلب ہے اب کون رہ گیا باقی اس کے ارد گرد میں؟ ایران ہے ایک، اس کے بعد ذرا دور ہے ہم. لیکن اگر وہ ایران کے اندر پہنچ جاتے ہیں جس طرح سے وہ عراق کے اندر پہنچے اور 1-to-1 جنگ کر رہے ہیں، حملے وہاں سے بھی کر لیتے ہیں وہ، تو یہ چیزیں خطرے کی گھنٹیاں تو ہمارے لیے بھی بج رہی ہیں. ہمیں بھی تو اپنا دفاع کرنا ہے. ایران کے تحفظ اور بقا میں پاکستان کا تحفظ بھی پناہ ہے، پاکستان کی بقا بھی پناہ ہے. ہمارے لوگوں کی زندگی اور موت بہت ساری چیزیں، یہ کوئی سچ
بولنا نہیں چاہتے ہمارے یہاں لوگ. یہ ایران اس سے جو جنگ لڑ رہا ہے اس میں ہم بھی تحفظ پائیں گے, آج نہیں کل, 20 سال بعد, 10 سال بعد. فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے کہہ تو دیا مانگے دور اسرائیل کو کہ اسرائیل ہمیں قطر نہ سمجھے یا کوئی اور ملک نہ سمجھے, ہماری طرف آنے کی غلطی نہ کرے. دیکھیں, اسرائیل کو آپ تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی تو چاہیے نا. ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اسرائیل نے اگر پاکستان تک آنا ہے تو اس کو وہ طیارے چاہیے جو اس کے طیاروں کو فیول فراہم کر سکے, واپس جا سکے. اٹ از اے لانگ ڈسٹینس. اسرائیل کیا ہم پر میزائل مار کے بچ جائے گا؟ جو ہمارا ابابیل ہے اور جو شاہین 3 ہے اس کی رینج ہے 2700 کلومیٹر ہے, اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے جو ہم نے ابھی تک ایکسپوز نہیں کیا ہے. ہمیں تو اب انڈیا کے ساتھ اسرائیل کی بھی تیاری کر کے رکھنی چاہیے, نہیں کی تو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اسٹریٹجک کمانڈ کے خالد قدوائی نے جہاں سارا سال انڈیا کو ٹارگٹ رکھا, اس کی تیاری کی, دفاع دیا, اسرائیل کو نظر انداز کیا ہوگا. جنرل قدوائی صاحب بہت دور اندیش آدمی تھے, انہوں نے اس ملک کو محفوظ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں. صاحب جیسے کہ شعیب الدین صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کیا واقعی جو ہے یہ سپر پاور کا تاج, اس جنگ کا رزلٹ جو بھی نکلے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے سر سے سپر پاور کا تاج اترنے اور چائنا کے سر پر سجنے جا رہا ہے؟ جی شاہد صاحب, ہر عروج کو زوال ہے, یہ قانون فطرت ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ امریکہ ہمیشہ کے لیے سپر پاور رہے. اور سپر پاور قائم رکھنے کے لیے یا رہنے کے لیے جو بنیادی ضرورت, جو اصول ہے, وہ جسٹس کا اصول ہے. اور امریکنز پچھلے کئی دہائیوں سے اس جسٹس کے اصول سے منحرف ہو چکے ہیں. اب یہ لازم ہے قانون فطرت کے مطابق کہ سپر پاور کا جو تاج ہے وہ امریکن سے ہٹا کر کسی اور کو دیا جائے, کسی اور کو قوم کے سر رکھا جائے. یہ لازمی ہے, یہ قانون فطرت ہے. اور اس وقت اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو چین کی جو رویہ ہے, جو تاثر ہے, وہ یہی نظر آتا ہے کہ چین بڑے اعتدال کے ساتھ اور بڑے انصاف کے ساتھ قوموں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. اب ان حالات میں امریکنز نے جو کیا ہے اس میں یہ نظر نہیں آتا کہ اس جنگ کا بالخصوص جو ایران میں جنگ میں جو امریکن آئے, جس طرح شہاب الدین صاحب نے کہا, ایپسٹین فائلز کا اور ان ساری گھناؤنی حرکات کا جس کی وجہ سے امریکہ اس جنگ میں کودا ہے, تو یہ بڑا واضح نظر آتا ہے کہ نہ صرف ایپسٹین فائلز کے متاثرین میں سے امریکن پریزیڈنٹ ہیں, بلکہ ایک اور مشرق وسطی کی ریاست کے حکمران بھی جن کا نام اس میں آ رہا ہے, وہ بھی اس کے متاثرین میں سے ہیں, اور وہ بھی بلیک میل ہو رہے ہیں, اور اس جنگ میں امت کے بجائے وہ دوسرے راستے پر چل رہے ہیں, مسلم امہ کے خلاف چل رہے ہیں. میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں واضح طور پر بات کروں گا. پاکستان کے تعلقات ابھی بھی اس ریاست کے ساتھ ہیں, اور پاکستان اس ریاست کے ساتھ چل رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کی ناانصافیاں ہوں گی, یہ دو حکمران جن کو نتن یاہو نے اپنی سازش کا نشانہ بنایا ہے ایپسٹین فائلز کی بیس کے اوپر, یہ دو حکمران انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے, یہ میری اپنی رائے ہے, اپنی فیس سیونگ کے لیے پوری دنیا کے امن کو داؤ پر لگا دی ہے, اور صرف اپنی جو کرتوت ہیں, جو کالے کرتوت ہیں, ان کو بچانے کی خاطر, ان سے بچنے کی خاطر. اب اس طرح جب آپ ویسٹرن انٹرسٹ پر جا کر چیزوں کو انالائز کریں گے, آپریٹ کریں گے, تو پھر لازم ہے کہ آپ کے سر پر جو قدرت کی طرف سے یا آپ کی پچھلی جو قوم کی پچھلی کوششیں ہیں ان کے باعث آپ کے سر پر جو سپر پاور کا تاج سجا ہوا ہے, قدرت وہ سپر پاور کا تاج آپ کے سر سے ہٹا کر کسی نئی طاقت کو سونپے گی. رہی بات چین کی, تو اس وقت چین کے علاوہ اور کون سی ایسی طاقت ہے سر پر
सुपर पावर का ताज रखा जाएगा। अमेरिकन एक वक्त में दिफाई एतबार से और सनती एतबार से अपनी अहमियत रखते थे, अपनी पोजीशन रखते थे, जिसकी वजह से उनके सर पर सुपर पावर का ताज था। आज चीन सनती एतबार से, मुआशी एतबार से एक इतना बड़ा जॉइंट बन चुका है कि अमेरिकन भी उसके मकरूज हैं, पूरी दुनिया उसकी मकरूज है। उसका जो नेट तो चीन अगर वाकई सुपर पावर बनने जा रहा है तो फिर इस जंग में जिसने 2 एटमी कुव्वतों और एक सुपर पावर का मुकाबला किया, आप समझते हैं तो फिर इस खित्ते में भी जो है एक पावर उठती हुई दिखाई देती है और एक सिंगल वन बनती हुई दिखाई देती है, और वो है ईरान। क्या आप समझते हैं कि वाकई ईरान भी जो है इस खित्ते की सुपर पावर बनता दिखाई दे रहा है, और उसको क्या खलीजी पाकिस्तान दीगर मुमालिक जो हैं वो बतरीके हसन कबूल भी कर पाएंगे? ये बड़ा टेक्निकल, बड़ा गंभीर सा सवाल है जिसमें रियासतों के ताल्लुकात पिनहा हैं। लेकिन अगर आप माजी में देखें, जिस तरह शरफुद्दीन साहब ने कहा कि ईरान ने यह दावा किया है कि वो 6000 साल पुरानी तहजीब है, उन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया। और एक वक्त था कि वो अपने वक्त की सुपर पावर रही, जैसा रुस्तम सोहराब का हवाला दिया है। तो ईरान तो अगर देखा जाए तो ईरान, शायद ईरान से पहले तक भी अगर आप देखें तो ईरान इस खित्ते की ताकत तो था, उसने अपनी ताकत से इनकार तो नहीं किया था। गो कि शाह ईरान के जाने के बाद, इनकलाब ईरान के बाद ईरान की वो हैसियत नहीं रही, लेकिन इस जंग में ईरान ने एक मर्तबा फिर साबित कर दिया कि वो खित्ते की एक बड़ी ताकत है। अब अगर मशरिक वस्ता की दिफाई सूरत हाल का अंदाजा किया जाए तो अगर दिफाई एतबार से मशरिक वस्ता मजबूत होता तो क्या वहां पर अमेरिकन अड्डे होते? मेरा सवाल ये है इस हवाले से। अगर अमेरिकन अड्डों को वहां से निकाल दिया जाए तो मशरिक वस्ता की दिफाई सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर लब कुशाई करना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन उसकी एक्शंस में कि जनाब उठाएंगे अड्डे, यहाँ से लेके जाएं, आप ना अपना दिफा तो कर नहीं पा रहे, हमारा क्या करेंगे? जी, मैंने गुजारिश की ना कि खैमा अरब से अमेरिकन ऊंट के निकलने का वक्त हुआ जाता है, ये मेरी राय है। अब उसके बगैर चारा नहीं है। लेकिन क्या अमेरिकन अड्डे निकलने के बाद क्या ये इस बात की जमानत है कि मशरिक वस्ता की खलीजी रियासतें अपने दिफा में उस तरह बरूए कार आएंगी जैसे उनको आना चाहिए? ये एक सवालिया निशान है। क्या वो आते हैं? उसके ऊपर देखना जरूरी है। वो भी अब हम पेशगोई नहीं कर सकते। वक्त बताएगा कि क्या वो अपने कदमों पर दिफाई एतबार से खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते। उसका फैसला होना भी बाकी है। अगर वो अभी जिस तरह हमें नजर आया कि दिफाई एतबार से मशरिक वस्ता की रियासतें उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जिस तरह वो माशी एतबार से स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक रियासत बचती है इस पूरे खत्ते में जो दिफाई एतबार से जिसने अपनी पोजीशन को साबित कर दिया, और वो ईरान है। अलबत्ता यहां पर ईरान, हम ऑलरेडी मैं एक गुजारिश कर चुका हूं कि ईरान का ये जो डिफेंस था ये मरहूने मिन्नत था 2 रियासतों के, बल्कि 3 रियासतों के एक तरह से। तीसरी रियासत तो हम खुद को क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, और जिसका सबूत ईरान ने दिया अपने मिसाइलों पर शुक्रिया पाकिस्तानी अवाम के नारे लिखकर। दूसरी 2 रियासतें जो हैं वो एक रूस है और एक चीन है। और अगर चौथी रियासत को शामिल करें तो शमाली कोरिया भी इसके साथ खड़ा नजर आता है हमें, क्योंकि शमाली कोरिया ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि अगर अमेरिकन और इसराइल ने स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वॉर हेड इस्तेमाल किए तो शुमाली कोरिया के पास स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वॉर हेड्स नहीं है, उनके पास डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और उनके ऊपर वॉर हेड्स जड़े हुए हैं, नस्ब हैं, तो वो कोई लिहाज नहीं करेगा। अमेरिकन की इस नाइंसाफी की पॉलिसी की बुनियाद पर अब ये नजर आ रहा था कि अमेरिका अपने इस पॉलिसी से दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम नहीं रख सकता और इसको जाना है, जिसका इजहार सामने नजर आ रहा है। और ये चारों ताकतें जो हैं उन्होंने इसको इंतहाई ज्यादा कॉर्नर कर दिया है। और ट्रंप इस वक्त ना सिर्फ हवास बाख्ता है बल्कि बुखलाहट का शिकार है,
اور ان کے پاس اگر فرینکلی سپیکنگ دیکھا جائے تو جنگ بندی کے یا پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. دوسری طرف آبنائے ہرمز کو اگر آپ دیکھیں تو آبنائے ہرمز پر ایران نے اپنا کیٹیگوریکلی جو کنٹرول ہے وہ ثابت کر دی ہے. اب یہ کلیئر ہے کہ آبنائے ہرمز سے کوئی بھی ٹینکر خواہ وہ کسی بھی جنس کا ہے، تیل کا ہے، گیس کا ہے، ادویات کا ہے، اشیاء ضرورت کا ہے، وہ ایرانی منظوری کے بغیر نہیں گزر سکتا. اب ابنائے ہرمز پر جو دعویٰ ہے ملکیت کا وہ ایران کا ہے اور عمان کا ہے، دونوں کا مشترکہ. عمان بڑا خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. عمان اس میں پریکٹیکلی انٹرفیئر نہیں کر رہا کہ ایران جب تک یہ فائنلائز نہیں کرتا آبنائے ہرمز کو امریکنز کے ساتھ، اس وقت تک وہ خاموشی سے بیٹھا. تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھنے پر اس کا اس وقت نقطۂ نظر ہے کہ جب تک یہ کسی کروٹ بیٹھتا ہے ایران کے ساتھ مل کر وہ یہ اس چیز کو فائنلائز کر سکتا ہے کہ کیا شیئر ہو سکتا ہے، لیکن شیئرنگ پالیسی کیا ہو سکتا لبنان تو سر اٹھا رہا ہے، وہ تو اپنی بندرگاہ بند کرنے کی بات کر رہا ہے. دیکھیں جب اس طرح کے معاملات آپ ایک جارے مزاج قوم کو آپ بیک فٹ پر لے جائیں گے تو اس کے ظلم و جبر استبداد کے نیچے جو جو قومیں ہیں وہ سر اٹھائیں گی، اپنا حق مانگیں گی. یہ نیچرل ہے اور یہ چیز اس وقت ہو رہی ہے. صرف لبنان نہیں، آنے والے وقت میں یہ سمجھتا ہوں مصر میں بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اردن میں بھی ہو، گو کہ اردن کا اتنا زیادہ اسٹیک نہیں ہے یا اتنا زیادہ ان کی کریج نہیں ہے. شام میں ہوگا اس کا ریزیلینس، اس کا ریفلیکشن جو ہے آپ کو شام میں نظر آئے گا، جس کا گریٹر اسرائیل کا جو ایک کانسیپٹ ہے، شام، عراق اور ایران کا کچھ حصہ اور سعودی عرب کا کچھ حصہ، وہ گریٹر اسرائیل جب یہ شام اگر درمیان میں سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے یا سر اٹھاتا ہے تو اسرائیل کے لیے اس طرف اپنی توسیع پسندی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کی رفتار کم ہو جائے گی، مؤخر ہو جائے گی میری نظر میں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق گریٹر اسرائیل قیام پذیر ہوگا، تاخیر ہوگی لیکن ہوگا صحیح. ابھی فوری طور پر اس جنگ کے نتیجے میں اس کے گریٹر اسرائیل کے بننے کے امکانات مجھے کم نظر آ رہے ہیں. میری یہ رائے ہے. حامد صاحب یہاں تو سارے اہل دانش بالکل جس کی محمد مبشر انوار صاحب نے بات کی ہے احادیث کا حوالہ دیتے تو یہی کہتے تھے کہ یہ گریٹر اسرائیل بن کے رہے گا اور اب تو اس کے بعد سعودی عرب کی باری آنے والی ہے. لیکن بظاہر لگتا ہے ایسے کہ ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے، وہ اس کی پیش گوئی تو یہی کی جا رہی تھی. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ابھی ایسا وقت آیا نہیں ہے؟ اس وقت جو وقت ہے وہ ایران کا اور ایرانی قوم کا، اس خطے کا ہے. حالانکہ ان خلیجی ممالک نے، ہم بات تو نتنیاہو کی کرتے ہیں کہ اس نے مجبور کیا، حالانکہ اسی میں بہت سی ریاستیں ایسی ہیں اور ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کی بھی مشاورت شامل تھی اور وہ ایران کو سبق سکھانا چاہتے تھے اور ایران سے ڈرتے تھے. وہ بھی اس جنگ کو مسلط کرنے کے ذمہ دار ہیں. لیکن اب وہ جیسا کہ مبشر صاحب نے کہا کہ بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت خاموشی سے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان خلیجی ممالک کے ریاستوں کا مستقبل؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بات پھر بیچ میں رہ جاتی ہے کہ ہم پاکستان کی ثالثی کے کردار کو جو ہے وہ واضح طور پر سامنے نہیں لا رہے ہیں. پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے، اب اس میں چاہے اپنے خود کو بچاؤ کی اور خود کو آگے لے جاؤ کا سلسلہ بھی ہو، لیکن وہ کوشش بڑی کر رہا ہے اور وہ کامیاب ہوتا دکھائی بھی دے رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس ثالثی میں اور اس کو جنگ بند کروانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہم امریکہ کی خواہش میں یہ ثالث کا کردار نبھا رہے ہیں. اب ایران آپ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، دنیا پہ کتنا بھروسہ کرتی ہے، انہیں اچھی طرح وہ ثالثی کو مان رہا ہے. اس نے کئی بار کہا ہے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ضامن وہ مان رہا ہے. تو ضامن کون ہوگا اس وقت؟ اسحاق ڈار صاحب گئے تو ہیں چین، اور چین میں سامنے نظر تو آ رہا ہے.
ٹرمپ کے اوپر کون جو ہے ثالث بنے گا, یہ کون گواہی دے گا کہ ٹرمپ ایسا نہیں کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے, ٹرمپ نے ہمیشہ وہ کیا ہے جو وہ کہتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ دکھاتا سچی ہے, کرتا کبھی ہے. اس نے پچھلے سال بھی مذاکرات کرتے کرتے حملے کیے. اب اس سال یہی تھا کہ مذاکرات چل رہے ہیں, کامیاب ہو جائیں گے, اور پوری سیاست اڑا دی. ابھی بھی وہی چل رہا ہے. لیکن عربی جو خوف زدہ ہے, جو خلیجی ریاست خوف زدہ ہے, وہ اس کو کہ وہ دھستا جا رہا ہے, تو اب تو وہ کرے گا ہی نا, کسی طرح بھی اس راستہ سے مانگتے ہوئے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ, تو اسے نکلنا دیا جائے نا. امریکہ کو, بھائی امریکہ کو مسئلہ یہ نہیں ہے. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے ابھی بھی کل بھی امریکن صدر کو اتنی تکلیف ہے میکرون کے اوپر, فرانسیسی صدر پہ, انہوں نے اس کی بیوی کا تو مسخر اڑایا ہے واشنگٹن کے دورانیے میں. وہ تو خلیجی ممالکوں کے شہزادوں کا بھی اڑایا اس نے منہ پہ بٹھا کے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. وہ ایک نان سیریس ایکٹر ہے. وہ ایک ہماری ببو برال اور یہ باقی لوگ جو ہوتے تھے نا اسٹیج پہ, یہ اس ٹائپ کا اداکار ہے. وہ کلنٹ ایسٹ وڈ نہیں ہے, وہ ریگن نہیں ہے. سر اس بابلے کو انجیکشن تو لگانا ہے, سالسی کا ہی صحیح, اس بابلے کو باندھنا بھی تو ہے. کاٹ لے تو پھر ریبیز ہو جاتی ہے. اس وقت ریبیز ہو رہی ہے دنیا کو. عربیوں کو جو پرابلم آ رہی ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایران بذریعہ لبنان, بذریعہ حوثیز, بذریعہ عراق, ان کو یہ جو ہر طرف سے حملے ہوتے ہیں نا, یہ عربی اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ ایران اکیلا نہیں ہے. ایران کی پروکسیز بہت زیادہ ہیں. ایران کی ہر جگہ پہ ایک ضمنی, ایک اضافی فوج بیٹھی ہے کسی اور نام سے. ہم جو ابھی نارتھ کوریا کی بات کر رہے تھے, ہم کیوں بھول جاتے ہیں نارتھ کوریا کے پیچھے چائنا ہے. نارتھ کوریا چائنا کا پروکسی ہے. چائنا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. یہ سمجھنے کی دنیا کے اندر چیزیں جو ہیں, کوئی ہر شخص کو کسی کا تحفظ چاہیے. ہم نے چائنیز مدد سے یہ بتائیے اس جنگ کو بند کرنے کے لیے ضامن کون بنے گا اور کیا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ ایک زمانے میں رہتی تھی, صدر ٹرمپ نے لپیٹ دیا اس کی تو چیز کو ختم کر دیا. ایک چھوٹا سا جس میں ہم بھی شامل ہیں, لیکن کیسی بات ہے, وہ 52 ملکوں کی جو نئی یو این او بنائی ہے ٹرمپ نے, اس میں پاکستان بھی حصے دار ہے. جنگ کے بعد تو پیس بورڈ بھی ختم ہو گیا نا. تو دیکھے جائے یہ جنگ کس کو لگے گی. نظر کچھ آ رہا ہے, نتیجہ بہت دور تک اثر انداز ہوتی ہے چیزیں. یہ فوری نتائج نہیں دیکھنے چاہیے, دور محمد بشیر انور صاحب, آخری سوال ہے. ایک طرف تو چین جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ بڑے واضح طور پر پاکستان کو سپورٹ کرتے ہوئے ببانگ دول کر رہا ہے کہ وہ یہ جو جنگ ہے امریکہ ایران اس کو بھی بند کرنے کے لیے تیار ہے, اس میں بھی وہ ایک ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین کی یہ دونوں جانب جو ثالثی ہے یا ضامنی ہے, کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف چل پائے گی اور اس خطے کو کچھ بہتر صورتحال کی جانب لا پائے گی؟ جی شاہد صاحب, ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ سپر پاور کا تاج امریکہ کے سر سے اتر رہا ہے, اور پاکستان کا اور چین کا جو عمل دخل ہے خطے میں وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے,
جہاں تک بات ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی اور چین کی ثالثی کی، میرا نہیں خیال، میرے جو اطلاعات ہیں، میرے پاس جو خبریں ہیں، ان کے مطابق چین نے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ہدایت کی ہے، ثالثی نہیں کر رہا، کیونکہ چین کے مفادات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ہیں۔ اور اسی طرح جیسا شہاب الدین صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ ٹرمپ کی ضمانت کون دے گا، تو اس حوالے سے یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ پاکستان ثالثی تو کر رہا ہے، پیغام رسانی تو کر رہا ہے امریکن اور ایرانیوں کی، لیکن ضمانت ان کی اس معاہدے کی اگر کوئی طے پا جاتا ہے تو اس کی ضمانت چین دینے جا رہا ہے۔ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چین کی اس وقت عالمی سطح پر حیثیت کتنی مستحکم ہو چکی ہے اور اس کی بات کو کتنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ چین آنے والے وقت کی نئی سپر پاور ہے جو دنیا کے معاملات کو حل کروانے میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ پاکستان چونکہ چین کے ساتھ ہے، وہ کہ ماضی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بہت سے واقعات ایسے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چین کی نیگیشن کی گئی تھی اور چین نے بڑی خاموشی سے اور بردباری سے اس چیز کو ہضم تو نہیں کیا تھا لیکن درگزر کیا تھا وقتی طور پر، اور اب وہ معاملات کھل کر سامنے آ رہے ہیں جب ایران نے بھی اور پاکستان نے بھی گزشتہ سال مئی میں جو ہندوستان کو ناکو چلے چلوائے تھے، اس کے بعد یہ چیز واضح ہے کہ چینی ٹیکنالوجی جو ہے جس کا ابھی تک توڑ امریکنز کے پاس نہیں ہے نہ ہی یورپ کے پاس ہے، تو وہ چینی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی برتری ثابت کر چکی ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ چین کے پاس جا رہا ہے۔ صدی جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے، پینڈولم شفٹ ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان بھی فرمایا ہے کہ ہم قوموں کے درمیان وقت کو الٹاتے رہتے ہیں۔ غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ تو اب وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ اب وہ جو وقت ہے وہ مشرق کی طرف آ رہا ہے، جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ اگلی صدی مشرق کی ہے، تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اب عالمی سطح پر جو معاملات طے ہوں گے، جو ان کا تصفیہ ہوگا یا جن کے اوپر حکومت ہوگی، وہ مشرق کی ہوگی۔ اور چین اس وقت صرف چین ایسا ہے جس کی معاشی حیثیت بھی مسلمہ ہے، دفاعی حیثیت چین اپنی ثابت کر چکا ہے پاکستان ہندوستان کی جنگ میں، اور ایران بمقابلہ امریکہ اور اسرائیل، ایران نے بڑے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران جو ہے جو چینی ٹیکنالوجی سے روئے کار آ رہا تھا، اسے چینی ٹیکنالوجی کی برتری ثابت کر دی ہے، لہٰذا امریکن ٹیکنالوجی جو سٹیل ہو چکی تھی، ایک طرح سے منجمد تھی، ان کا طریقہ کار بھی، جنگ کا طریقہ کار بھی اور ان کے آلات ہر جو ہیں وہ پرانے ثابت ہوئے ہیں، ناکارہ ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا دنیا اس جانب دیکھے گی جہاں پر جدید ٹیکنالوجی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ چین کی طرف ہے، اور مشرق وسطیٰ اگر اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اسٹیبلش نہیں کرتا تو یقینی طور پر آلریڈی ان کے اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹس چین کے ساتھ ہو چکے ہیں، تو اگلا جو محافظ ہے مشرق وسطیٰ خلیجی ریاستوں کا، وہ چین دکھائی دیتا ہے۔ سوال آپ سے بھی کہ چین کے سر سپر پاور کا تاج سجنے جا رہا ہے اور یہ جنگ آج نہیں تو کل جو ہے وہ بند ہونے ہی ہے اور ہونے ہی جائے گی، ہونے ہی پڑے گی۔ جب یہ صورتحال ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان جو ہے اس کی ساتھ اس کا مقام، اور پھر بالخصوص اس ثالثی کے کردار کی بڑی اہم ثالثی کردار کے بعد آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو بچپن سے ہی پڑھتے سنتے چلے آئے ہیں، پاک چین دوستی سمندر سے گہری، ہمالیہ سے اونچی، لیکن بدقسمتی سے کچھ پچھلے 10 سال جو گزرے ہیں اس میں ہم نے شفٹ کیا تھا پالیسی کا۔ ایک طرف ہم ایران چائنا کے ساتھ مل کر یہ سڑکیں بنا رہے تھے، گوادر تک کا راستہ دے رہے تھے، اور درمیان میں ہم
रुक गए, कुछ मशकूक हो गए, कुछ शकुक व शुबात, क्या चीज आई, क्या वजूहात थी, मैं इस बारे में बात करूंगा तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। उन्होंने इसको क्यों स्लो डाउन किया? पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात स्लो डाउन ना होते तो आज ग्वादर कहीं बड़ी जगह होती, कहीं बड़ी पोर्ट होती। आज हम अगर उसको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेते तो हम इससे बेनिफिशियरी होते इस जंग के ग्वादर बिल्कुल चाबहार के साथ है, दूर नहीं है इस अपना हुर्मत से ज्यादा। लेकिन हमने हमारा जो बलोची बॉर्डर है समुद्र पे, उस पर नुकसान उठाया है कि हमने सिवाय ग्वादर के बाकी 3 हमारी पोर्ट है वहां कुछ नहीं किया। काश हमने किया था तो आज हम बहुत बेहतर पोजीशन में होते, स्ट्रेटेजिक तौर पर भी और माली मीशत के मनफियत के लिहाज से भी। गलतियां कर की है, धोखे हिसाब से की है पाकिस्तान ने 78 साल में। लेकिन बात वही आती है कि जो बज़ाहिर नजर आ रहा है अगला दौर, आने वाला दौर अमेरिका की जगह चाइना का है। क्यों? इस वक्त चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, कोई एक अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। अमेरिका से पुष्ट करके खड़े हैं। अमेरिका धमकियां दे रहा है कि मैं नेटो से निकल जाऊंगा, तो भाई नेटो से निकल के अकेले रह जाओगे। नेटो है तो तुम्हें यहाँ पे अड्डे मिले हुए हैं, नेटो है तो तुम पूरे यूरोप में मौजूद हो। अगर नेटो से चले जाओगे तो अमेरिका यूरोप में कहाँ रहेगा? इसके अड्डे कैसे रहेंगे? ये अड्डे तो नेटो की वजह से हैं। और इसी नेटो की वजह से इन्होंने यूएसएसआर को तबाही किया था, सामने बैठ गई यूरोप में 1 to 1। लेकिन ये चीज है अमेरिका के डाउनफॉल की निशानी कर रही है। बात है कि क्या ट्रंप के चूंकि सर पे बाल है, साहब क्या गोरबाचोव बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, सही शोभत अहमद साहब, तो बात तो फिर वाजिया हो गई ना कि चीन अगर सुपर पावर बनने जा रहा है, ईरान हो या पाकिस्तान, वो उसके शाना बिशाना खड़ा होगा और चीन ही के किरदार वाजिया करेगा कि किसका किरदार क्या है और किसका मकाम क्या है। देखिए, उसके लिए बेहतरीन तरीका चीन ने चुना था। वो अपनी सड़क से रास्ते बना रहा था। जो अफगानिस्तान को ठंडा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का बच्चा बन। ईरान से भी तो उन्होंने ताजिकिस्तान और ऊपर तक जाना है, अजरबैजान, सब तक रास्ते बनाने हैं ना। यहाँ भी तो सड़कें बनाना चाहते हैं। ये रास्ते सारे चाइना अपने बेनिफिट के लिए बना रहा था। रशिया वो ईरान से भी गुजरना चाह रहा है, वहां जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो जरिए ईरान भी यूरोप तक जा रहा है। चाइना ये रूट्स बना के अपने आप को बाई रोड आगे लेके जा रहा है। अमेरिका वाली गलती कि बड़े बड़े बहरी बेड़े बना के $12 अरब के, $10 अरब के, और आप जहाँ के खड़े हो जाए और वहां पे एक्सप्रेस किए जाए बेतहाशा, वो उसकी बजाय बाई रोड अपना रास्ता बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अनवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि दोनों मेहमान गिरामी ने कहा कि वक्त बदल रहा है, सूरज जो है वो अब मशरिक से निकल रहा है, सुपर पावर का ताज जो है वो चीन के सर सज रहा है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान, ईरान, ये इनका जो है वो किरदार चीन ने वाज़ेह करना है और हम चीन के शाना बिशाना खड़े हैं। हम देख रहे हैं कि आने वाला जो कल है वो पाकिस्तान का है और हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह निगहबान। जी।